آج ہم ایک ایسی کتاب کی دنیا میں اتر رہے ہیں جو صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ انسانی نفسیات کی گہرائیوں کا ایک سفر ہے۔ جی یہ ایک کنسنٹریشن کیمپ سے بچ نکلنے والے ایک سائیکائٹرسٹ کی کہانی ہے، لیکن ہمارا مقصد یہاں بڑے بڑے مظالم کی فہرست دہرانا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ مصنف نے خود کہا ہے کہ ان ہولناک واقعات پر بہت لکھا جا چکا ہے۔ صحیح، تو ہمارا مشن کچھ اور ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی اذیتیں تھیں، بھوک، سردی، مسلسل ذلت، جی، وہ ایک عام قیدی کے ذہن پر کیا اثر ڈالتی تھی۔ اور یہی میرا خیال ہے اس کتاب کی اصل طاقت ہے۔ یہ صرف زندہ بچنے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ان انتہائی مشکل حالات میں جینے کا مطلب تلاش کرنے کی جدوجہد ہے۔ مطلب تلاش کرنا۔ جی ہم دیکھیں گے کہ انسانی ذہن خود کو بچانے کے لیے کیسی کیسی ڈھالیں تیار کرتا ہے، اور کیسے بدترین حالات میں بھی انسان اپنی اندرونی آزادی کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ اچھا، تو اس پورے تجربے کو سمجھنے کے لیے مصنف نے اسے 3 نفسیاتی مراحل میں بانٹا ہے، 3 حصے جن سے تقریباً ہر قیدی گزرتا تھا۔ تو ہم ایک ایک کر کے ان پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے مرحلے سے شروع کرتے ہیں، کیمپ میں آمد اور اس سے جڑا شدید صدمہ۔ جی ذرا تصور کریں، 1500 لوگ ایک ٹرین میں کئی دن اور راتوں سے بند ہیں، ایک ڈبے میں 80 لوگ، سامان کے ڈھیر پر ایک دوسرے کے اوپر لدے ہوئے۔ اور پھر ٹرین آؤشوِٹز پہنچتی ہے۔ ہاں، اور یہاں ایک بہت عجیب بات ہوتی ہے۔ قیدیوں کو ایک جھوٹی امید دی جاتی ہے جسے مصنف ڈیلیوژن آف ریپریو کہتا ہے، یعنی بچ نکلنے کا وہم۔ یہ ذہن کا ایک، آپ دیکھیں، خودکار دفاعی نظام ہے۔ جب انسان کو ایسی حقیقت کا سامنا ہو جو ناقابل برداشت ہو تو ذہن اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اچھا؟ قیدیوں نے وہاں پہلے سے موجود کچھ قیدیوں کو دیکھا جو صحت مند لگ رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا شاید اتنا برا بھی نہ ہو جتنا ہم نے سنا تھا، کہ شاید ہم بچ جائیں۔ بالکل، شاید ہم نہاد ہو کر اپنے خاندان والوں سے مل سکیں گے۔ مطلب موت کے اتنے قریب کھڑے ہو کر بھی آخری لمحے تک ذہن امید کا دامن پکڑے رہتا ہے۔ لیکن یہ وہم بہت بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ جی جیسے ہی وہ ٹرین سے اترتے ہیں، وہ انتخاب کا عمل شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسے آفیسر جو بظاہر ایک عام سا آدمی ہے، بس اپنی انگلی کے ایک اشارے سے فیصلہ کر رہا ہے۔ دائیں یا بائیں؟ دائیں طرف مطلب کام کرنے کے قابل، بائیں طرف مطلب سیدھا گیس چیمبر۔ یہ بات سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ زندگی اور موت کا فیصلہ اتنی بے حسی اور لاتعلقی سے ہو رہا تھا۔ اور مصنف بتاتا ہے کہ اس ایک اشارے پر تقریباً 90% لوگ بائیں طرف یعنی موت کی طرف بھیج دیے گئے۔ 90%؟ جی 90%۔ کوئی سوال نہیں، کوئی اپیل نہیں۔ اس کے بعد شناختی چھیننے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ ان کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں، ان کے کپڑے چھین لیے جاتے ہیں۔ اور نام کی جگہ ایک نمبر۔ بالکل، مصنف کو نمبر ملا 119,104۔ وہ اب ڈاکٹر وکٹر فرینکل نہیں رہے، وہ صرف ایک نمبر تھے۔ اور اسی دوران ان سے ان کا سارا سامان بھی لے لیا جاتا ہے۔ مصنف کے پاس اس کی زندگی بھر کی محنت تھی، ایک سائنسی کتاب کا مسودہ۔ جی، جسے وہ چھپوانا چاہتا تھا۔ ہاں، اور وہ ایک پرانے قیدی سے التجا کرتا ہے کہ کسی طرح اس مسودے کو بچا لے۔ یہ اس کی زندگی کا کام تھا، اس کی پوری شناخت اس سے جڑی تھی۔ اور یہیں پر آپ دیکھیں پہلا نفسیاتی جھٹکا اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ کیسے؟ وہ پرانا قیدی اس کی التجا سن کر اس کے چہرے پر ایک حقارت بھری مسکراہٹ لاتا ہے اور صرف ایک لفظ کہتا ہے، شٹ۔ اس ایک لفظ میں پہلے مرحلے کا پورا نچوڑ موجود ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب قیدی کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی پچھلی زندگی، اس کی کامیابیاں، اس کا علم، اس کی قدریں، سب کچھ بے معنی ہو چکا ہے۔ سب ختم۔ وہ اب کچھ بھی نہیں، صرف ایک ننگا وجود ہے جسے زندہ رہنے کے لیے لڑنا ہے۔ اس کی پرانی دنیا ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، تو جب یہ ابتدائی صدمہ گزر جاتا ہے اور قیدی کیمپ کی حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جی، جسے مصنف ایپیتھی یعنی بے حسی یا جذبات کا مر جانا کہتا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں چیزیں نفسیاتی طور پر بہت پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔
مطلب ذہن خود کو روزانہ کی مار پیٹ اور موت سے بچانے کے لیے اپنے ارد گرد ایک خول چڑھا لیتا ہے۔ یہ ایک ضروری دفاعی نظام تھا۔ اگر قیدی ہر ظلم، ہر موت پر جذباتی رد عمل دکھاتا تو وہ شاید چند دن بھی ذہنی طور پر زندہ نہیں رہ پاتا۔ صحیح۔ یہ بے حسی اسے اپنے ارد گرد ہونے والے خوفناک واقعات سے لاتعلق کر دیتی تھی۔ مصنف ایک انتہائی پریشان کن مثال دیتا ہے۔ کیا؟ وہ بتاتا ہے کہ ایک دن ایک 12 سالہ لڑکے کو سخت سردی میں ننگے پاؤں کھڑے رہنے کی سزا ملی تھی۔ اس کے پاؤں ٹھنڈ سے کالے پڑ چکے تھے۔ او خدایا! ڈاکٹر ایک ایک کر کے اس کی مردہ انگلیوں کو چمٹی سے توڑ رہا تھا اور دوسرے قیدی یہ منظر بغیر کسی تاثر کے دیکھ رہے تھے۔ نہ خوف، نہ رحم، نہ غصہ، کچھ بھی نہیں۔ مطلب ان کے جذبات مکمل طور پر مفلوج ہو چکے تھے؟ مکمل طور پر۔ یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ایک طرف تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے جذبات مر چکے تھے، دوسری طرف مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ اسی دوران قیدیوں کی اندرونی زندگی بہت گہری اور شدید ہو گئی تھی۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ جب بیرونی دنیا مکمل طور پر تباہ ہو جائے اور اس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہ رہے تو ذہن اندر کی طرف پلٹتا ہے۔ اچھا۔ وہ اپنی ایک الگ دنیا بنا لیتا ہے جہاں وہ پناہ لے سکے، اور اس اندرونی دنیا کے آپ کہہ لیں 3 اہم ستون تھے: کھانا، محبت اور قدرت کی خوبصورتی۔ سب سے پہلے کھانا۔ قیدی ہر وقت، ہر لمحہ کھانے کے بارے میں سوچتے تھے۔ جی۔ لیکن کیا یہ صرف شدید بھوک کی وجہ سے نہیں تھا؟ بھوک تو تھی، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ کھانے کے بارے میں بات کرنا، ایک دوسرے سے اپنی پسندیدہ ڈشز کی ترکیبیں بانٹنا اور یہ منصوبے بنانا کہ آزادی کے بعد وہ کون سے ریسٹورانٹ میں جا کر کیا کھائیں گے۔ اچھا، یہ سب دراصل اپنی پرانی نارمل زندگی کو یاد کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ یہ قابو پانے کا ایک وہم تھا جب ان کے پاس کسی اور چیز پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ یہ اپنی انسانیت سے جڑے رہنے کی ایک کوشش تھی۔ بالکل۔ اور دوسرا ستون آپ نے محبت بتایا۔ مصنف اپنی بیوی کی یاد میں بہت زیادہ وقت گزارتا تھا۔ جی، وہ اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی بیوی کی یاد اسے جسمانی طور پر موجود ہونے سے زیادہ حقیقی محسوس ہوتی تھی۔ مطلب تصور میں؟ جی، تصور میں اس سے باتیں کرتا، اس کی مسکراہٹ دیکھتا، اس کی آواز سنتا۔ یہ احساس اسے ناقابل برداشت جسمانی درد سہنے کی طاقت دیتا تھا، حالانکہ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیوی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ ایک موقع پر اسے یہ ادراک ہوا کہ محبت انسان کے جسم سے آگے کی چیز ہے، یہ روح سے جڑی ہے، اور یہ تب بھی قائم رہ سکتی ہے جب وہ شخص جسمانی طور پر موجود نہ ہو۔ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی روحانی دریافت تھی۔ تو جب بیرونی دنیا بالکل ختم ہو جاتی ہے تو انسان کی اندرونی دنیا اور بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور اس کی تیسری مثال قدرت ہے۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ کس طرح ایک شام دن بھر کی مشقت کے بعد جب وہ تھکے ہارے اپنی جھونپڑیوں کی طرف جا رہے تھے تو ایک قیدی نے سب کو روکا اور غروب آفتاب کا منظر دیکھنے کو کہا۔ اچھا۔ آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا اور سورج کی روشنی ان بادلوں کو مختلف رنگوں میں رنگ رہی تھی، خونی سرخ سے لے کر سٹیل بلو تک۔ واہ! اس ایک لمحے کے لیے وہ سب اپنی اذیت ناک حقیقت بھول گئے اور اس خوبصورتی میں کھو گئے۔ یہ حیران کن ہے کہ ایسی جگہ پر بھی کوئی غروب آفتاب کی خوبصورتی محسوس کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دکھ اور خوشی کا احساس بھی نسبتی یعنی ریلیٹیو ہوتا ہے۔ یقیناً، مصنف کہتا ہے کہ دکھ گیس کی طرح ہوتا ہے، اسے جس بھی حجم کے برتن میں ڈالا جائے وہ اسے پوری طرح بھر دیتا ہے۔ اسی طرح دکھ انسان کی روح کو پوری طرح بھر دیتا ہے، چاہے اس کی وجہ بظاہر چھوٹی ہو یا بڑی۔ کیمپ میں خوشی کے پیمانے بدل گئے تھے۔ جیسے؟ ایک چھوٹی سی مہربانی، جیسے کسی گارڈ کا چھپ کر روٹی کا ایک ٹکڑا دینا، دنیا کی سب سے بڑی خوشی لگتی تھی۔ وہ عام جیل کے قیدیوں کو دیکھ کر حسد کرتے تھے کہ ان کی زندگی کتنی بہتر ہے، انہیں کم از کم روز معلوم تو ہوتا ہے کہ وہ کب رہا ہوں گے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے بیان کیا کہ جب انہیں ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ منتقل کیا جا رہا تھا اور انہیں معلوم ہوا کہ اس نئے کیمپ میں چمنی یعنی گیس چیمبر نہیں ہے، جی تو تمام قیدی خوشی سے ناچنے لگے۔ یہ خبر ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ بالکل، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ انہیں شاید وہاں بھوکا رہنا پڑے یا مزید مشقت کرنی پڑے۔
بس موت کا فوری خطرہ ٹل گیا تھا۔ یہی دکھ کی نسبتی نوعیت ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی خوشی کا پیمانہ مکمل طور پر حالات پر منحصر ہے۔ سب سے چھوٹی چیز بھی سب سے بڑی راحت بن سکتی ہے جب آپ نے بدترین حالات دیکھے ہوں۔ اتنی بے حسی اور اپنی اندرونی دنیا میں پناہ لینے کے بعد یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ آزادی کا دن کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ کیا یہ خوشی کا ایک دھماکہ تھا جس کا وہ سالوں سے خواب دیکھتے تھے؟ حیران کن طور پر ایسا بالکل نہیں تھا۔ حقیقت خواب سے بہت مختلف اور بہت زیادہ پیچیدہ تھی۔ اچھا؟ جب کیمپ کے گیٹ کھلے اور ایک اتحادی فوجی نے انہیں بتایا کہ وہ آزاد ہیں تو قیدیوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ صرف خالی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ مطلب کوئی خوشی نہیں؟ ان میں خوشی محسوس کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ یعنی وہ آزاد ہو کر بھی آزاد محسوس نہیں کر رہے تھے؟ اسے مصنف ڈی پرسنلائزیشن کا نام دیتا ہے۔ سب کچھ غیر حقیقی لگ رہا تھا، جیسے کوئی خواب ہو۔ یہ ایسا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کی فلم دیکھ رہے ہوں، نہ کہ اسے جی رہے ہوں۔ ان کا جسم تو آزاد تھا، جو بھوکے بھیڑیے کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا تھا، لیکن ان کا ذہن ابھی تک اس صدمے میں قید تھا، یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو انہیں خوشی کا احساس دوبارہ سیکھنا پڑا۔ آزادی کے بعد بھی خطرات ختم نہیں ہوئے۔ مصنف دو بڑے نفسیاتی خطرات کا ذکر کرتا ہے جو رہا ہونے والے قیدیوں کو درپیش تھے: تلخی اور مایوسی۔ جی۔ تلخی ان لوگوں کے لیے تھی جو باہر کی دنیا میں واپس آئے اور انہوں نے لوگوں کو اپنی زندگیوں میں مگن پایا۔ جب لوگ ان سے کہتے، ہمیں اس بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھا، یا اس سے بھی بدتر، ہم نے بھی بہت دکھ جھیلے ہیں، تو انہیں شدید غصہ آتا۔ وہ سوچتے کہ کیا ان کی قربانیوں، ان کے پیاروں کی موت کی کوئی قدر نہیں؟ دنیا کی یہ لا تعلقی ایک زہر کی طرح ان کی روح میں اتر جاتی تھی۔ بالکل۔ اور دوسرا خطرہ مایوسی کا تھا۔ یہ اس وقت حملہ آور ہوئی جب ایک قیدی جو سالوں تک کسی عزیز کی یاد کے سہارے زندہ رہا تھا، چاہے وہ بیوی ہو، بچہ ہو یا کوئی اور واپس آ کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ جی، یہ ایک ایسا دکھ تھا جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ امید نے انہیں زندہ رکھا، وہی امید آخر میں ان کے لیے سب سے بڑی اذیت کا باعث بنی ہے نا؟ بالکل۔ انہوں نے کیمپ میں یہ تو سیکھ لیا تھا کہ دکھ کو کیسے برداشت کرنا ہے، لیکن اب انہیں معلوم ہوا کہ دکھ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ احساس کہ اب جینے کے لیے کچھ نہیں بچا، بہت سے لوگوں کے لیے کیمپ کی جسمانی اذیت سے بھی زیادہ مہلک ثابت ہوا۔ ان تمام تجربات کا نچوڑ اور اس کتاب کا دل مصنف کے مرکزی نظریے میں پایا جاتا ہے: زندگی میں معنی کی تلاش۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اس کتاب کو صرف ایک ہولناک داستان سے بڑھ کر ایک گہری نفسیاتی اور فلسفیانہ تحریر بناتا ہے۔ جی، مصنف نیسچے کا ایک قول دہراتا ہے: جس شخص کے پاس جینے کی کوئی وجہ یعنی وائے ہو، وہ تقریباً ہر کیسے یعنی ہاؤ کو برداشت کر سکتا ہے۔ ایک مقصد۔ بالکل، ایک مقصد۔ اس کا کہنا ہے کہ کیمپ میں وہی لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر ٹوٹ گئے جنہوں نے مستقبل پر سے امید چھوڑ دی تھی، جن کے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ اور جو زندہ بچے؟ جو لوگ زندہ بچے ان میں سے اکثر کے سامنے مستقبل کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، جیسے کوئی نامکمل کام جسے پورا کرنا ہو یا کوئی عزیز جس سے دوبارہ ملنا ہو۔ اچھا۔ وہ اس کی ایک بہت طاقتور مثال دیتی ہیں۔ کیمپ میں ایک قیدی نے خواب دیکھا کہ جنگ 30 مارچ کو ختم ہو جائے گی اور وہ آزاد ہو جائے گا۔ وہ اس تاریخ کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا اور یہی امید اسے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ جب 29 مارچ گزرا اور جنگ ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو اگلے ہی دن اسے شدید بخار ہوا اور 31 مارچ کو اس کی موت ہو گئی۔ تو اس کی موت بیماری سے نہیں بلکہ امید کے ٹوٹ جانے سے ہوئی؟ جی، اس کا مدافعتی نظام مکمل طور پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک منٹ، مصنف کہتا ہے کہ انسان اپنا رویہ منتخب کرنے کے لیے آزاد ہے، لیکن کیا یہ بات ایک ایسے شخص پر لاگو ہوتی ہے جسے روز مارا پیٹا جاتا ہو اور بھوکا رکھا جاتا ہو؟ کیا یہ ایک غیر حقیقی یا بہت زیادہ مثالی نظریہ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور مصنف یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آسان تھا، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن تھا۔ اس نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ جی، اس نے ایسے قیدیوں کو دیکھا جو دوسروں کو تسلی دیتے تھے، جو اپنی آخری روٹی کا ٹکڑا کسی بھوکے ساتھی کو دے دیتے تھے۔ یہ لوگ اس بات کا زندہ ثبوت تھے کہ انسان سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے۔
اس کی صحت، اس کا خاندان، اس کی آزادی۔ سب کچھ، سوائے ایک چیز کے، آخری انسانی آزادی، یعنی کسی بھی حالت میں اپنا رویہ منتخب کرنے کی آزادی، اپنا راستہ خود چننے کی آزادی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دکھ بذات خود ایک کامیابی بن سکتا ہے؟ اگر اسے صحیح رویے کے ساتھ قبول کیا جائے۔ مصنف کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہم زندگی سے یہ سوال نہ پوچھیں کہ میرے لیے اس میں کیا ہے، بلکہ یہ پوچھیں کہ زندگی مجھ سے کیا توقع رکھتی ہے۔ بالکل، ہر انسان کا زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی ذمہ داری ہوتی ہے جسے صرف وہی پورا کر سکتا ہے، اور اس مقصد کو ڈھونڈنا اور اسے پورا کرنا ہی زندگی کو معنی دیتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہوں۔ تو آج ہم نے جو کچھ بھی سمجھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انتہائی غیر انسانی حالات میں بھی انسان اپنی روحانی آزادی اور باطنی وقار کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ جی، لیکن یہ کوئی خودکار عمل نہیں، بلکہ ایک اندرونی فیصلے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان صرف حالات کی پیداوار نہیں، بلکہ وہ یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ان حالات میں کیسا انسان بنے گا۔ اور یہی بات ہمیں ایک آخری سوچ پر مجبور کرتی ہے۔ مصنف نے ایک جگہ کہا کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی رد عمل ہی دراصل معمول کی بات ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جی، ہم اکثر خود کو یا دوسروں کو ان کے رد عمل کی بنیاد پر پرکھتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں ایسے حالات کا سامنا کرتے ہیں جو ہمیں مغلوب کر دیتے ہیں یا ہمیں غیر معمولی محسوس ہوتے ہیں، جیسے کوئی بڑا نقصان، کوئی بحران، تو ہم اپنے رد عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، کیا ہم خود کو غیر معمولی طور پر معمول کے مطابق ہونے کی مہلت دیتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔